اگر اتنا ہی خوف ہے نا تو یہ چپکا لیں اپنے ماتھوں پہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر آہستہ 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 جب لوگ آپ کو دیکھیں گے یار اس نے کیا چپکایا ہوا ہے، اور اس پہ وہ پڑھیں گے تو اس پہ بھی لوگ آپ کو کچھ کہیں گے نا. کیا کہیں گے؟ یہ تو پاگل ہے. اصل میں آپ اس کو حقیقت بتا رہے ہو دنیا کی کہ یار اصل میں تو یہی ہو رہا ہے، لیکن لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. لوگ تو وہ کہیں نہیں جینے دیں گے. آپ اچھا کام کرو گے، آپ اس پہ بھی نہیں جینے دیں گے. آپ خدا نخواستہ برائی میں پڑو گے، اس میں بھی آپ کو کہیں گے یہ تو ہے ہی گرا ہوا انسان، یہ تو سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. تو لوگ تو آپ کو کہیں بھی نہیں جینے دیں گے بھائی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث قدسی جی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آپ سے سوال کرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا ورڈڈ بیان کر دیا. اب اس کے بعد میں اور آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا اللہ کیا کہے گا. برینگ اسکیل میرے اور آپ کے پاس ہے. کیا میں اللہ کو امپورٹنس دینا چاہتا ہوں یا لوگوں کو امپورٹنس دینا چاہتا ہوں؟ یہ لوگ کیا کہیں گے لائن آپ نے بہت سنی ہوگی، اپنی فیملی سے سنی ہوگی، خود بھی انسان بول دیتا ہے، لیکن یہ ہے، اور یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ قرآن اٹھا لیں، آپ احادیث اٹھا لیں، آپ کوئی اسلام کا کوئی ایسا پہلو دکھا دیں مجھے جس میں اسلام خاموش ہے. اٹس این اوپن چیلنج ٹو ایوری ون ان دا ورلڈ. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام پورا آپ کو کوڈ آف لائف معاذ اللہ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اس کوڈ آف لائف میں آنا نہیں چاہتے، تو اس سے بھاگتے ہیں، تو اس وجہ سے اس چیز کو ڈینائی کر دیتے. خیر حدیث پہ آتے ہیں. آن اتھارٹی آف ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ who said, the messenger of Allah said, let not any one of you belittle himself. They said, O messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, how can any one of us belittle himself? He said, he finds a matter concerning Allah about which he should say something and he does not say it. So Allah Almighty and Sublime be He says to him on the day of resurrection, what prevented you saying from something about such and such and such and such? Allah سوال پوچھیں گے. He says, it was out of the fear of the people. لوگ کیا کہیں گے؟ Then he says, rather it is I whom you should, اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے, rather it is I whom you should have more properly feared. It was related by Ibn Majah and sound of chain of authorities. It's sound of chain of authorities. اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی بھی انسان کو اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، بلٹل نہیں کرنا چاہیے اپنے لوگوں کی وجہ سے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بلٹل کرنے کا کیا مطلب ہے، تو حضور نے پھر یہ بات سمجھائی کہ بلٹل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا میں کم تر ہو جاؤں گا، تو اللہ کی کمانڈ پہ میں نے لوگوں کی کمانڈ کو فوقیت دے دی. تو قیامت کے دن پھر اللہ مجھے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میٹر آیا تھا تمہارے سامنے جس میں ایک طرف میں تھا اور ایک طرف یہ مخلوق تھی. تم نے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے ریڈ فلیگ ریز کیوں نہیں کیا؟ نہیں انل منکر کیوں نہیں کیا؟ امر بالمعروف کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ. وہ آگے سے جواب دے گا یا اللہ میں لوگوں کے پریشر میں یا لوگوں کے ڈر سے یہ جواب نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ کے سے کہیں گے کہ میں تھا جسے تمہیں ڈرنا چاہیے تھا. اللہ اپنے بارے میں کہیں گے میں تھا جسے تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، لوگ نہیں تھے جن سے تمہیں ڈرنا چاہیے تھا. آج ہماری پوری دنیا جو ہے وہ لوگوں کے اراؤنڈ ایوالو کرتی ہے. شادی ذات سے باہر کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ بچہ کون سے اسکول میں جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ شادی پہ پیسے کتنے لگائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے کون سے پہنے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟
گاڑی کون سی رکھتے ہو, لوگ کیا کہیں گے. ایک لانگ لسٹ ہے یار, میں ختم, آپ کو پتا ہے مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ایک سوسائٹی کا پرابلم ہے انفارچونیٹلی, لوگ کیا کہیں گے. پھر ہمیں نا ایک کام کرنا چاہیے کہ اپنے ماتھوں پہ نا ایک سٹیکر لکھ کے یہ لوگ کیا کہیں گے چپکا لینا چاہیے, اور پھر سوچنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے. اگر اتنا ہی خوف ہے نا تو یہ چپکا لیں اپنے ماتھوں پہ کہ لوگ کیا کہیں گے, اور پھر آہستہ 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 جب لوگ آپ کو دیکھیں گے یار اس نے کیا چپکایا ہوا ہے, اور اس پہ وہ پڑھیں گے تو اس پہ بھی لوگ آپ کو کچھ کہیں گے نا. کیا کہیں گے, یہ تو پاگل ہے. اصل میں آپ اس کو حقیقت بتا رہے ہو دنیا کی, کیا اصل میں تو یہی ہو رہا ہے, لیکن لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. لوگ تو وہ کہیں نہیں جینے دیں گے. آپ اچھا کام کرو گے, آپ اس پہ بھی نہیں جینے دیں گے. آپ خدا نخواستہ برائی میں پڑو گے, اس میں بھی آپ کو کہیں گے یہ تو ہے ہی گرا ہوا انسان, یہ تو سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. تو لوگ تو آپ کو کہیں بھی نہیں جینے دیں گے بھائی. بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کے ڈال دو اپنے ماں باپ کے سامنے, لوگ کیا کہیں گے. بیوی کی بات مان لو, لوگ کیا کہیں گے. کیا یہ پریشرز, میں اس میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتا دیں, یہ سوسائٹی کے پریشرز نہیں ہیں ہمارے اوپر. میں نے لوگوں کو اپنی وائفز کے ساتھ فیک ریلیشن شپ میں دیکھا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں مرد ہوں. لانا تو ایسی مردانگی کا. اور لانا تو ایسی زندگی پہ جس میں ہم لوگوں سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں. میں اوپنلی یہ چیز ڈکلیئر کر چکا ہوں کہ یار آپ آ کے بس, اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ آ کے بتائیں, کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. لوگ پھر بھی نہیں بتاتے. مدد کے پھر بھی خوف کس کا ہے, ایک انسان کا. تو پھر آپ نے کس کو کیا, پھر ہم کہتے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. آپ نے تو اس آدمی کو بلا کے کھڑا کر دیا نا اللہ کے سامنے, معاذ اللہ. یہ نہیں کھڑا کیا. مطلب کہ شرک, میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کی صرف حالت بت پرستی نہیں ہے. یہ بت میرے اور آپ کے دلوں میں بنے ہوئے ہیں نا, کہ شاید پیسہ مجھے بچائے گا, شاید کوئی چیز مجھے بچائے گی, یا اس کو یہ پتہ چل گیا باس کو تو باس کیا کرے گا میرے ساتھ. باس آپ کو کہ رائٹنگ لکھ کے بھی دے دینا, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. آپ باس کو پھر بھی خدا کے سامنے لا کے کھڑا کرتے. میں اس چیز کا گواہ ہوں, چشمدید گواہ ہوں, اور خدا کی قسم میں نے لوگوں کو اپنے ایمانوں کا سودا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور کل کو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا, قیامت کے دن جب کہیں گے کہ جو جس سے ڈرتے تھے اس سے کہو کہ تمہاری آج ہیلپ کرے, وہ خود نہیں پتا ہوگا کہ میں نے آج میرا ساتھ کیا ہونا ہے. سب سے مشکل کام میرے بھائی اس دنیا میں بتاؤں کیا ہے, لوگوں کے زنجیریں توڑنا ہے, جو غلامی کی زنجیریں ہمارے دماغوں کے اندر بن گئی. اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ اسی چیز پہ کام کیا کہ بولیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو ایز ڈائریکٹ اللہ کا مشورہ آتا تھا. کیوں لوگوں کے ساتھ مشاورت کی انہوں نے. صحابہ نے شورا کا سسٹم کیوں رکھا ہے ہمیشہ. فاروق اعظم جن کے اوپر کوئی بات کرنے سے 100 دفعہ پہلے ڈرتا تھا, کیوں پبلکلی وہ he was answerable to everyone, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کل کو ہمیں فاروق اعظم نے نہیں بچانا, اللہ نے بچانا ہے. کر لیں سوال آج آپ میں لوگوں کو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ جا کے سوال کریں, جب اگر آپ کا کوئی اوپر والا غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیں, دکھائیں روک کے.
اگر واقعی اللہ کا ڈر ہے خالی تو روکے ہیں. یہ کہہ دینا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں یہ بہت آسان ہے. تو روکے نا پھر اس کو, ہمت پیدا کرے, اللہ کا نام لیں اور بسم اللہ کرے. ہمارے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. بیسیکلی اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے اندر ہپوکریسی بھی ہے, ہمارے اندر اللہ معاف فرمائے شرک کے پہلو بھی موجود ہیں. اس لیے کہتے ہیں توحید بہت مشکل چیز ہے, بڑی مشکل سے آتی دل میں. اللہ والے کہتے ہیں 1000 دفعہ بولو نا ایک اللہ سے ہوتا ہے, تو دل ایک دفعہ بولتا ہے. زبان سے 1000 دفعہ بولو گے تو دل ایک دفعہ بولے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نا ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 17 کے طور پر نیزہ گاڑ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. 17 مطلب کہ پروٹیکشن جو ہوتی ہے, جب آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں تو سامنے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں, تو اس کو پروٹیکشن کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے کہ کوئی آگے سے گزرے تو اس کا. لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا کہ جانور بھی کھڑا کر لیا کرتے تھے اس کی وجہ سے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرائض سے پہلے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرائض سے پہلے یا بعد میں نماز نہیں پڑھتے تھے, سنت مراد صرف فرض پڑھتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلام اپنے رب کی عبادت میں اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کا بھی ہمدرد ہو سے 2 اجر ملے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا 5 قسم کے جانور ایسے ہیں جنہیں قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں, بچھو, چوہے, چیل, کوے اور باولے کتے کو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھلوں کی بیع اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ اچھی طرح پک نہ جائیں, یعنی کہ بیچ نہیں سکتے آپ ان کو جب تک وہ پک نہ جائیں صحیح طرح, جائز ہی نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مردوں کو قبر میں اتارا کرو تو کہا کرو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ کچھ کلمات ہیں جو ہمیں ویسے یاد ہونی چاہیے اس وقت, تو خیر ہمارے اپنے آسان خطا ہوئے ہوتے ہیں جب قبر میں کسی کو اتارے ہوتے ہیں, لیکن یہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے ہوئے سورہ صفات کی چند آیات پر اکتفا کیا کرتے تھے. دیکھیں جب آپ جماعت کی نماز میں ہوتے ہیں نا, یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اکیلے آپ نے جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھنی آپ پڑھیں, اس میں وہ آپ کا تقویٰ ہے, لیکن جماعت کی نماز میں بہت سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ مسافر بھی ہوتے ہیں, کہیں وہ جلدی بھی ہوتی ہے. اور میں مذاق نہیں کر رہا, میں بڑا سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کسی انسان کو واش روم بھی آ رہا ہوتا, پہلے تو وہ اس حالت میں نماز پڑھے ہی نہ جس اگر اس کو واش روم آ رہا ہے, کیونکہ وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ صرف وضو بچانے کے لیے انسان پڑھ لیتا ہے, تو یہ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں لوگ, تو اس لیے نماز کو مختصر رکھیں جماعت کی نماز کو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں یہاں موت نہ دیجیے گا یہاں تک کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال کر نہ لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور کہاں دفن ہونا چاہتے تھے. تو حالانکہ پلے بڑے مکہ میں ہیں, محبت بھی بہت تھی مکہ شہر سے, لیکن کیونکہ انصار نے جو ان کا ساتھ دیا اور انصار کو جو خوف تھا فتح مکہ کے بعد, اللہ کے نبی یہ دعا کر دیا کرتے تھے تاکہ انصار کو یہ دھڑکا نہ لگا رہے. اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی نام کی قسم کھائے، اپنے آبا و اجداد کی نام کی قسمیں مت کھایا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرے تو السلام علیکم، السلام علیک کہتا ہے، اس لیے اس کے جواب میں تم صرف کو علیک کیا کہہ دیا کرو، یعنی کہ السلام علیک نہیں السلام علیک۔ یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے تم تباہ ہو۔ تو آپ کی السلام علیکم کہنے میں بڑا کلیئر وہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی اوپر نیچے ہو جائے بات تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے وہ بتایا کہ درود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہم صلی اللہ صاد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے منہ سے سیٹی کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ سین پروناؤنس کر رہے ہیں اس کو، اور صاد جو ہے وہ جب آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں تو معذاللہ اس کا مطلب بدل جاتا ہے، اور بڑا سخت میں مطلب نہیں بتانا چاہتا لیکن وہ بڑا سخت مطلب بن جاتا ہے۔ تو صاد کی پروناؤنسیشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر 3 دن کا سفر نہ کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پینے اور اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔ اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا سماؤ تو جنت کی شراب کے لیے ہم ہمیشہ اس پہ حرام قرار دے دیجیے گی، محروم رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص دوسرے کو اس جگہ سے نہ اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، البتہ تم پھیل کر کشادگی پیدا کیا کرو، خود جگہ بنایا کیجئے لوگوں کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس میں شمار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ربی اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور 100 مرتبہ فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو وہ فارغ ہونے سے پہلے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، یعنی کہ پہلے کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی بنائی گئی تھی، یعنی کہ لحد کی محل شیپ قبر تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 یا 3 مٹکوں کے برابر ہو تو اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی۔ یہ جو سائنس آج ہمیں پیوریفیکیشن بتا رہی ہے نا، اللہ کے نبی ہمیں 1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ 2 سے 3 مٹکوں کا اگر پانی کا وہ ہے ایک جگہ آپ نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، اسٹور کیا ہوا ہے، اس میں گندگی جمع نہیں ہوگی، اتنی کوانٹٹی بھی بتا دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کے سینگ نکلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی آدمی کو کافر کہتا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ خود کافر ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ ایک عورت دیہات سے آئی ہوئی تھی، ہم نے اس کا کتا بھی مار دیا۔ کئی دفعہ کتے باولے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اس وقت یہ حکم دے دیا جاتا ہے۔ آج کل سوسائٹیز میں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ جو اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں ان کو مار دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان سے ریبیز پھیلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریبیز ایک پھر بڑی سخت بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمعے کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔
یہ ہمارے سب کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے. بڑی اچھی نیند آتی ہے جمعے کے دن, تو وہ بیسکلی وہ اللہ کی سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے مالی طور پہ سکون ملتا ہے. تو اس میں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ جگہ بدل دو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں مقتول عورت کو دیکھا تو عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سامان پہنچانے سے پہلے تاجروں سے ملنے اور دھوکہ کی بیع سے منع فرما دیا. مطلب کہ جب تک سامان بازار میں نہ آئے اس سے پہلے آپ تاجر سے نہ ملیں, منع کیا اللہ کے نبی نے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے, یہ ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور لوگ کیا کہیں گے اس لائن سے ہمیں عقل لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.